اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم تیرا ہی فضل تیرا ہی کرم ہے مولا، تو نے مولا توفیق دی آج پھر ہم مل بیٹھے تیرا ذکر و تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے لیے۔ مولا کریم تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں مولا اتنا ہی کم ہے۔ تو نے مولا کریم دنیا کے جنجالوں سے نکال کر اپنے ذکر کے لیے مولا ہمیں چنا ہے، تیرا لا تعداد شکر ادا کرتے ہیں مولا۔ تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا اے رب کریم، جس طرح تو نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں مولا کریم سب کو اس سے مولا کریم مستفید فرما، اور اس ذکر میں مولا کریم بیٹھنے کی اور سننے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے اسے سبحانہ و تعالیٰ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اس کی پاک کتاب سے چند آیات کے لیے دعوت دوں گا۔ جناب محمد فاروق واسی صاحب کو تشریف لائیں، قرآن پاک کی آیات پڑھیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم۔ محمد فاروق واسی صاحب جو سورہ بقرہ کی چند آیات پڑھ رہے تھے اور ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آیات کا صدقہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنا نور پیدا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے، اسی کا نام ہے دوستو، اسی کی یاد ہے جو دل میں بسا کر انسان اگلی منزلات کو پاتا ہے۔ جب ہمیں اس کا ذکر مل جائے گا، اس کی محبت مل جائے گی، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد ہمارے لیے راحتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہم کو سب مسلمان بھائیوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو عطا فرمائے۔ حمد کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محمد ریاض سلطانی صاحب کو تشریف لائیں اور حمد کے چند شعر پیش کریں۔ جناب محمد ریاض سلطانی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل دی تسبیح اتے بندے آئے اللہ اللہ کردارو، اللہ اللہ کردارو، دل دی تسبیح اتے بندے اللہ اللہ کردارو، اللہ اللہ کردارو، سچے رب دے ویہ کما رہندا ہر ویلے تیرے نال، رہندا ہر ویلے تیرے نال، او سر تو غم دیدا اے ٹال کر کے منہ اپنا قبلہ رو کردا رو اللہ اللہ کردا رو اللہ 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 اللہ، دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رو، اللہ اللہ کردا رو، اللہ 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 اللہ، دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رو، اللہ اللہ کردا رو، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی و زبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائے ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، اندر بوٹی مشک مچایا، اندر بوٹی مشک مچایا، جان بلاتے آئے ہو، جیوے کامل مرشد با
اللہ اللہ کردا رہو اللہ 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 دل دی تسبیح اتے منگیا اللہ اللہ کردا رہو اللہ اللہ کردا رہو دل دی تسبیح اتے منگیا اللہ اللہ کردا رہو اللہ اللہ کردا رہو چند لمحے ہوندے نے اسی آمنے تھوڑی دیر اپنے دلان فرش کرے کرو صحیح اللہ دے نور نال پڑھیا کرو اللہ دا نام لیا کرو محبت نال سرکار دا نام لیا کرو ہاں دل دی تسبیح اتے منگیا اللہ اللہ کردا رہو اللہ اللہ کردا رہو دل دی تسبیح اتے منگیا اللہ اللہ کردا رہو اللہ اللہ کردا رہو اے تن رب سچے دا حجرا اے تن رب سچے دا حجرا او دل کھڑیا باغ بہارا ہو وچے کوزے وچے مسلے وچے اللہ پکارا ہو وچے کعبہ وچے قبلہ وچے کعبہ وچے قبلہ وچے سجدے دیاں دھارا ہو کامل مرشد ملیا باہو کامل مرشد ملیا باہو کامل مرشد ملیا باہو سلطان وید نہیں کون ہوگا وہ کامل مرشد ملیا باہو کامل مرشد ملیا باہو او یا میل ایسی سارا ہو سچے رب دے وے کمال رہندا ہر ویلے تیرے نال وہ سر تو دکھ دینا اے ٹال کر کے منہ اپنا قبلہ رو کردا رہو اللہ اللہ کردا رہو اللہ 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 دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رہو اللہ اللہ کردا رہو یہ تھے ہمارے محترم جناب محمد ریاض سلطانی صاحب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کرنا اور ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جب اللہ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہو تو زبان پر خاموش نہیں رہنا چاہیے یہ کسی عام آدمی کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ اس مالک کا ذکر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ اس کے صدقے جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے تو دوستوں کیوں ہم شرماتے ہیں یہ شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ذکر ہوگا اس سے بلند اور کیا ذکر ہوگا تو جب بھی اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہو تو دوستوں مل کر ذکر کیا کریں کیونکہ جو پڑھتا ہے اس کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں آپ بھی پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے بلغ العلا بکمالہ کشفت جاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے میں جناب دعوت دوں گا جناب محمد فیصل صاحب کو قصیدہ بردہ شریف کے 2 اشعار پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع کریں گے محمد سید الکونین و
تھے جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ درود بھیج رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول مندو فرمائے، اور اسی کے صدقے اللہ رب العزت ان کو صحت کامل عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند 2 ماہ میں ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا۔ یہ دیکھیں اس مالک کائنات کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ 2 مہینے بھی ہوئے ہیں میرا خیال ہے کم و بیش، ہارٹ کا ان کا آپریشن ہوا ہے، تو تقریباً میرا خیال ہے 1.5 مہینہ ہو گیا ان کو نعت خوانی بھی کر رہے ہیں۔ یعنی جب ہاسپٹل سے آئے تھے تو تقریباً میرا 1 ہفتے کے بعد انہوں نے نعت خوانی شروع کر دی۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے کیا؟ عشق مصطفیٰ۔ جن کو عشق اس کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر وہ دھیان بھی وہ خود ہی رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جو میرے کام میں لگ جاتا ہے میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں۔ تو دوستو اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے ہمیں کہ ہم کام اپنے کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو۔ یہ ہمیں اس چیز کی توقع رکھنی چاہیے، جو بھی کام کریں توقع سے کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں الحمدللہ نعمتیں ملتی ہیں، وہ ملتی ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد اسحاق صاحب کو تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ محمد اسحاق صاحب۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دوستو چونکہ آج کی اس محفل کو نسبت ہے جناب محمد سلطان چغتائی صاحب کے والد محترم کے لیے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آئیے سب مل کر وہ عبادت کرتے ہیں جس کی گارنٹی، قبولیت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا
सैयदना व मौलाना मुहम्मद। मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा यही आरज़ू यही इल्तिजा, मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा यही आरज़ू यही इल्तिजा। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहे कि हमको कबूल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन। मेरा रूप भी नहीं मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार बनाउन दा ढंग भी नहीं। मेरा रूप भी नहीं मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार बनाउन दा ढंग भी नहीं। मैं कसम खुदा दी खाना वा, मैं कसम खुदा दी खाना वा, मेरे आका जिया कोई और नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे वाला ओ वाला हमारा नबी, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे वाला ओ वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। जनाब मोहम्मद इसाक साहब जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद के तोहफे पेश कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनका पढ़ना और हम सबका सुनना अपनी बारगाह में फरमाए। खैतान से हमारे साथी जो तशरीफ लाए हैं, हम दिल की गहराइयों से उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मोहतरम जनाब अहमद हसन साहब जो जनरल सेक्रेटरी मनहजुल कुरान वो तशरीफ़ लाए हैं, वो हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद मुख्तार साहिब साहब तशरीफ़ लाए हैं जो वेलफेयर के माशाल्लाह नाज़िम हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनका ना बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी का सिलसिला जारी और सारी है। अगले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात खान जनाब मोहम्मद रियाज मुगल सुल्तानी साहब को दावत देता हूँ तशरीफ़ लाए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करें। इंशाअल्लाह जैसे कि आपको पहले बताया हुआ है कि 12 बजे से पहले इंशाअल्लाह प्रोग्राम का इंशाअल्लाह हम करेंगे, इंशाअल्लाह ख़त्म कर देंगे, क्योंकि टाइम आपको पता है जिस तरह के हालात जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये बैठना ही अपनी बारगाह में कबूल कर ले तो अल्लाह सबसे बड़ी नेमत है। जनाब मोहम्मद रियाज मोहम्मद मुगल सुल्तानी साहब सल्लल्लाहु
میرے نبی نے چاند کو
سلطانی صاحب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کے پھول نچھاور کر رہے تھے کہ دلوں سے جو ہوا نکل رہی تھی خوشبو کی طرح نکل رہی تھی. بہت ہی پیارے انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے حمد کی ہے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان میں ان کے لبوں میں اس طرح کی نوری عطا فرمائے کہ دیکھنے والا یہی کہے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعت آ رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں آقا پر اسی طرح محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگلے نعت ہیں ہمارے جناب محمد مختار صاحب تشریف لاتے ہیں. صرف 2 شعر کے لیے ان کو بلاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی آپ نے حاضری ماشاءاللہ حاضری تو سب کی لگ رہی ہے. جو ماشاءاللہ ساتھ نعت خواں کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کی حاضری لگ رہی ہے ماشاءاللہ. سننے والے کی بھی حاضری ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بس بیٹھ رہا ہمارا قبول کر لے. صلی اللہ علیہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نعت پڑھنے کے لیے نہیں آتے، آپ لوگوں کو سننے کے لیے آتے ہیں. یہ جو فہیل کی محفل ہے یہ بہت بڑی روحانی محفل ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو اس لیے ہم آتے ہیں. تو یہ آپ کی محبت ہے. میں کوئی نعت پڑھ تو نہیں سکتا لیکن کہہ دیا انہوں نے سرکار کی نعت ہے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں. تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. حبیب
سارا کروں. صاحب جو اپنی التجائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک جان کیا اگر کروڑوں بھی ہو تو وار دیں ہم ان پر. کیوں نہیں دوستو، یہ جان تو سب کچھ اسی کی دی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے کہ جس نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے یہ کائنات تخلیق کی تھی، تو اس تخلیق میں یہ ایک انسان بھی ہے، تو آقا کا صدقہ ہی ملا ہے. تو جس کے صدقے کچھ ملتا ہے اس پر اگر سب کچھ لٹا دیں تو میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس طرح کا عشق اور اس طرح کی لگن عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد رفیق صاحب کو تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. جناب محمد رفیق صاحب سب دوستوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کا ورد کیا کریں نعت خوان آنے سے پہلے. صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا جمالہ حسن جمیع خصالہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. تو رحیم ہے تو کریم ہے آقا، تو رحیم ہے تو کریم ہے. تیری ذات نور عظیم ہے، تیری ذات نور عظیم ہے زبان حق وہ زبان تیری. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جہاں گیا تیرا نقشے پا یا رسول اللہ، جہاں گیا تیرا نقشے پا وہ مقام عرش بری ہوا، وہ مقام عرش بری ہوا. ہے تمہیں کو زیبا یہ سروری. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. کوئی نبی نہیں تھا میرے آقا
سے پہلے ہے عاشقوں کا مذہب تم پہ سلام لازم، ہر دعا کے بعد بھی اور ہر دعا سے پہلے تیرا بولنا ہی قرآن ہے جی، تیرا بولنا ہی قرآن ہے، تو ہی بے نشان کا نشان ہے جی، تو ہی بے نشان کا نشان ہے، تو ہی بے نشان ہے، نہیں حد کوئی تیرے عروج کی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اے حبیب خالق دو جہاں جی، اے حبیب خالق دو جہاں، میں بھی دیکھ لوں تیرا ستم، میں بھی دیکھ لوں تیرا ستم، میری حسرت دل ہے یہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ۔ میں تو کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تو کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تو کیا مجھے کیا بنا دیا، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، ہو بلا حضور کی آل کا، ہو بلا حضور کی آل کا، ہو بلا حضور کی، میں تو کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تو کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا جی، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بلا حضور کی آل کا، ہو بلا حضور کی آل کا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بہت ہی پیارے انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جناب محمد رفیق کا دلوں کو اس طرح زندگی دی ہے، زندگی ملے کیوں نہ، اسی کا تو صدقہ ہے سب کچھ جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت آخری دم تک ہمیں اس ذکر میں مشغول رکھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمتوں کا جو ہمیں تحفہ مل رہا ہے درود پاک کی شکل میں، وہ ہم کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اگلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خان جناب محترم محمد فیصل نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب۔
نبی کا شریک ہوتا ہے کہ لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے اور درود آل نبی کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا جو بھی مانگو مجھے سرکار عطا کرے میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا جو بھی مانگو مجھے سرکار عطا کرتے ہیں نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا ان کو جنت کی بشارت دے دو ان کو جنت کی بشارت دے دو جو شہنشاہ مدینہ کی ثنا ان کو جنت بشارت دے دو جو شہنشاہ مدینہ کی ثنا کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت شعر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے ہو تو ہر چیز تمہاری ہوگی ان کے ہو جاؤ ہر چیز تمہاری ہوگی سارے اعزاز فضیلت
ہم سب سے کہیں کاش وہ لمحہ بھی آ جائے کہ ہم سب سے کہیں کوئے طیبہ ہے ٹھکانہ اپنا کوئے طیبہ ہے ٹھکانہ اپنا آج کل ہم بھی مدینے میں رہا کرتے ہیں کوئے طیبہ ہے ٹھکانہ اپنا آج کل ہم بھی مدینے میں رہا کرتے ہیں اور جو بھی مانگا وہ ملا کے کرم کا صدقہ اور جو بھی مانگا وہ ملا ان کے کرم کا صدقہ زندگی جتنی بھی اب باقی ہے زندگی جتنی بھی اب باقی ہے ان کے قدموں میں گزر جائے دعا کرتے ہیں زندگی جتنی بھی اب باقی ہے ان کے قدموں میں گزر جائے دعا کرتے ہیں میں نے دیکھی ہے فقیروں کے نگر کی رونق میں نے دیکھی ہے فقیروں کے نگر کی رونق یہ حقیقت ہے کہ شہر دل پر حکمرانی تو محمد کے گدا کرتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ شہر دل پر حکمرانی تو محمد کے گدا کرتے ہیں میرا ایمان ہے مسلک ہے یہی فاروقی میرا ایمان ہے مسلک ہے یہی فاروقی دو جہاں ان کا وفادار ہے جو دو جہاں ان کا وفادار ہے جو سیدہ زہرا کے بچوں سے وفا کرتے ہیں دو جہاں ان کا وفادار ہے جو سیدہ زہرا کے بچوں سے وفا کرتے ہیں میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کر رہے تھے تو اس کے ساتھ اہل بیت کا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ اہل بیت کی فضیلت تو دوستو بہت بلند ہے، بے شک اہل بیت سے ہی جنہوں نے نسبت اپنی جوڑ لی کل روز محشر میں ان کا حساب ہی کوئی نہیں لے گا، کیونکہ ایک نسبت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے، تو یہی ایک ہمارا شناختی کارڈ ہوگا، یہی ہماری ایک پہچان ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں آمین یا رب روشن فرمائے، جاگر فرمائے، ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد فاروق وارثی صاحب کو تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ جناب محمد فاروق وارثی صاحب ہستی کو سمندر کر دے، یا الہی میری ہستی کو سمندر کر دے، مجھ کو آقا کی محبت میں قلندر کر دے، جب بھی جی چاہے اقدس کا طواف، مجھ کو طیبہ کے میناروں کا کبوتر کر دے، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، فکر عقبہ فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، فکر عقبہ بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ کل آئے گی، کل نہ آئی کبھی اور نہ کل آئے گی، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ کل آئے گی، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، چھوڑ کر شان شوکت اور یہ مال و زر، ایک دن سب کو جانا ہے بے خبر، چھوڑ کر شان و شوکت اور یہ مال و زر، ایک دن سب کو جانا ہے بے خبر، جوں کہ تو سب رہے گا پڑے گا پڑا، جو کہ تو سب رہے گا پڑے گا پڑا، آئے گی کب اجل کا بھروسہ نہیں، جو کہ تو سب رہے گا پڑے گا پڑا، آئے گی کب اجل کا بھروسہ نہیں، کس بات پہ
مغرور ہے بتلا دے نادان، غفلت میں کیوں پڑا ہے بتا دے اے مسلمان۔ جب مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، اب مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ چھوڑ کر شان و شوکت اور یہ مال و زر، ایک دن سب کو جانا ہے بے خبر، جو کتوں سب رہے گا پڑے کا پڑا، آئے گی کب اجل کا بھروسہ نہیں۔ قصر شاہی پہ جو آج سوتا ہے تو، فرش مخمل پہ اترا کے چلتا ہے تو، قصر شاہی پہ جو آج سوتا ہے تو، فرش مخمل پہ اترا کے چلتا ہے تو، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا، سوچ لے کے محل کا بھروسہ نہیں، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا، سوچ لے کے محل کا بھروسہ نہیں۔ فتح تو کر لی تو نے یہ دنیا سبھی، آئے گا مجھ میں ایک دن یہ بولی زمین۔ فتح تو کر لی تو نے یہ دنیا سبھی، آئے گا مجھ میں ایک دن یہ بولی زمین۔ جانے کتنے سکندر ملے خاک میں، جانے کتنے سکندر ملے خاک میں، زور بازو بل کا بھروسہ نہیں، جانے کتنے سکندر ملے خاک میں، زور بازو بل کا بھروسہ نہیں۔ ایک وہ لوگ تھے وہاں کیا لوگ تھے، زندگی وقف کی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں ہائے کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں ہائے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، سجدہ جہاں میں آج تک ایسا ہوا نہیں، سر کٹ گیا حسین کا لیکن جھکا نہیں، صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، گونجے گا حشر تک یہ ترانہ حسین کا، اس شان سے وفا ہوا وعدہ حسین کا، اس شان سے وفا ہوا وعدہ حسین کا، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا۔ ایک وہ لوگ تھے وہاں کیا لوگ تھے، زندگی وقف کی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں ہائے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ محمد فاروق واسی صاحب جو ایک زندگی کا سفر، جو سبق ہمیں بتلا رہے تھے کہ ایک پل کی بھی خبر نہیں کب یہ زندگی ساتھ چھوڑ جائے۔ تو دوستو ہر ایک کو ایک ہی دھوڑ لگی ہوئی ہے کہ دنیا کو بہتر کر لیں۔ دنیا نے آج تک کسی کا کوئی ساتھ نہیں دیا، یہ بے وفا ہے، بے وفا ہی رہے گی۔ آج اگر کچھ کمانا ہے تو آگے کے لیے ہم کمائیں،
صرف دنیا کے لیے نہ صرف رہ جائیں، جو مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے اس کو تو ہم بھول چکے، مالک کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج تو کسی دکان میں، کسی فیکٹری میں مالک کی نافرمانی کرے تو اس کو باہر نکال دیتے ہیں، دھکے مار کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو وہ مالک جو اتنا کریم، جو اپنے بندے کے ساتھ اتنی محبت، جس کا اس نے حدیث قدسی میں بتایا ہے کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، تو ہم اس محبت کا کیا بدل دے رہے ہیں؟ نافرمانی۔ تو آج میرے دوستوں، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، کوئی بھی ساتھ آتا ہے، نہ کوئی گیا ہے نہ لے کے جائے گا۔ جو جاتا ہے ساتھ وہ اچھے اعمال ہی جاتے ہیں۔ اچھا ایک قدم اٹھا ہوا کر روز محشر میں آپ کو شاید آپ کی مغفرت کا سامان بنا دے۔ آج ہمارے محترم سلطان احمد چوغتائی صاحب کے والد کے رسوا ہے، اس کے لیے ان کو پوچھیں کہ دل میں کیا درد ہے، کیونکہ ان کا والد ہے، دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے آج ہمارا باپ گیا ہے، ہماری ماں گئی ہے، ہمارا بھائی چلا گیا ہے، بہن چلے گئی ہے، یہ تو ہمیں فکر ہے کہ یہ چلے گئے ہیں۔ تو کبھی اپنا بھی سوچا کہ ہم کب چلے جائیں گے؟ ایک لمحے کی بھی خبر نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ دوستو زندگی ایک برف کی مانند ہے، جیسے برف کو ہاتھ میں پکڑ لیں تو پگھلتی جا رہی ہے، آخر ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کا سفر بھی یہی ہے، یہ آخر ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ اچھے اعمال، آخرت کے لیے اچھے کام کر لینے چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے، اس کی بندگی، اس کی محبت اپنے سینوں میں پیدا کریں۔ آپ خود اور اپنے اولادوں کو اس کی راہ دکھائیں، 5 وقت کے نمازی بنیں، اس کے حکم کی تعمیل کریں جس کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے صدقے مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، اس کی نافرمانی سے بچائے، اس کی بندگی عطا فرمائے۔ ہمارے محترم جناب حاجی عبدالرشید صاحب دارا مناج القرآن کے صدر تشریف لائے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے محترم جناب سرفراز صاحب سالمیہ سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آخری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان جناب سلطانی صاحب تشریف لاتے ہیں، مختصر سا انشاءاللہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنا کلام پیش کریں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا ذکر ہوگا، انشاءاللہ دعا ہوگا۔ چنے
गल्लां याद सजना दियां रहंदियां ने अली हैदरा मापे उदों याद आउंदे ओ जदों सिर मुसीबतां पैंदियां ने अली हैदरा मापे उदों याद आउंदे ओ जदों सिर मुसीबतां पैंदियां ने मैं सुनिया पिया दे देस अंदर ओ पैणियां मुसीबतां पारियां ने एक कोठड़ी मिलनी है रहन बदले ओ जिदे ना बुए ते ना बारियां ने जिदे ना बुए ते ना बारियां ने ओ चमन च जदों खिजाने वाल खोले ओ पंछी उड़ गए मारे उडारियां ने ओ जेड़े कहते सी मरांगे नाल तेरे ओ अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने और जेड़े तरसदे सी दीद नूं दिने राती ओ अज उन्हां भी बारियां मारियां ने मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा ओ कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने मुहम्मद बूटिया झूठा जे जग सारा ते कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने बाग तेरे दी आज भी खड़ी फरमांदे ने बाग तेरे दे ओ राखी करी करे ते सारी उम्र गुजारे ओ जद ये मेवा पकड़ ते आया ते ले गए हो रे ब्योबारी ओ आसे आसे ए उम्र गुजारी ते यारो चले ने खार हजारा ओ माली बाग नहीं वेखण देंदा ते आइयां जदों बहारां और रोंदी तोंदी छड्ड गया माही ओ सुट गया विच ए फिकरां ओ पाटी लीरी ए पुरानी वांगू ते टंग गया विच एक पर दानिश मना दा कम नाही ओ यारो दुनिया ते ए जितलाना इस वाटी जो ओ खामद कीता है
سچی گل ہے جہاں والدین جاندے ہیں نا یہ انہیں پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنہوں نے والدین زندہ نہیں اللہ انہوں نے لمبی زندگی عطا کرے میری دعا ہے میرے والد صاحب جب گئے تھے میں ہومیوپیتھک کالج جلم گیا امتحان واسطے ایک ہفتہ ایسے یقین کریو کہ بورڈ لکھا تیج نام بڑی بڑی کول پڑھیا سے کہ 3 چیزاں زندگی چی پوری مل دیا نے والدین حسن جوانی یہ پوری ملتے لیکن پہلا کدی خیال نہیں سی کیتا لیکن جب میں گیا نا امتحان دینے واسطے اتنے بڑا سارا بورڈ لکھا تھا سب تو پہلا کول یہ سی سب تو پہلا کول یہ سی کہ میری چیخاں نکلی میں کہ یار اج پتہ لگا والد کا جو سایہ ہوتا ہے وہ عجیب ہے سدانا باغی وہ یارو بلبل بولے کہ سدانا باغ بہارا وہ سدانا ماپے حسن جوانی کہ سدانا صحبت جس دن پھر ملیں گے محترم جناب محمد ریاض سلطانی صاحب جو والدین کا مقام بتا رہے تھے دوستو یہ چیزیں جب پاس ہوتی ہیں تو قدر نہیں ہوتی
جب آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے بغیر کس طریقے سے زندگی گزرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ رب العزت انہیں صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ وسیم صاحب سے گزارش ہے کہ سامنے تشریف لائیں اور ختم شریف پڑھیں اور انشاءاللہ ادھر آ جائیں۔ اس سے پہلے چند کلمات کے لیے میں دعوت دوں گا اپنے محترم حاجی عبدالرشید صاحب کو کہ آج کی محفل میں چند کلمے ہمیں نصیحت کے لیے عطا فرما دیں۔ ہمارا سرمایہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہم سب پر اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ جناب حاجی عبدالرشید صاحب۔ قائدین تحریک منہاج القرآن و جملہ حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ جس نے اتنی پیاری بابرکت محفل کے انعقاد کی ہمیں توفیق بخشی اور اس میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ ایسی خوش نصیبیاں اللہ رب العزت ہمیشہ دائمی ہمارے مقدر میں لکھتے ہیں۔ جیسے ذکر ہو رہا تھا کہ یہ ہمارے انتہائی دیرینہ ساتھی جناب سلطان چغتائی صاحب کے والد صاحب کے اصال کے لیے ہم سب یہاں دعا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جس طرح محفل کا ذوق اور رنگ بنا ہوا تھا، میری خواہش تھی کہ اسی میں ہم ختم پاک پڑھتے اور کہ دعا ہو جاتی اور وہی ذوق لے کے اپنے اپنے گھروں میں اپنی آخرت کو سمجھنے کے لیے لے چلے جاتے۔ پر تو یہ شفیق صاحب کا حکم تھا میرے لیے، میں کیا عرض کروں، جو یہ فرما رہے تھے سلطان چغتائی صاحب، میں چونکہ لیٹ آیا اور واسی صاحب نعت پڑھ رہے تھے، بڑی پیاری نعت پڑھی انہوں نے، اور پھر سلطانی صاحب نے تو ماشاءاللہ خوب رنگ جما دیا۔ ہر شخص تصور میں بس اپنے گھرانے میں اور اپنے والدین کو آنکھوں میں رکھ کے، اور جیسے جیسے وہ کلمات تھے، وہ شعروں کے الفاظ تھے، اسی میں اترتا چلا جا رہا تھا، اور سب کچھ وہ اسی میاں محمد بخش صاحب کے کلام میں ہمیں سمجھا گئے اور قدر و قیمت بھی بتا گئے، اور جن کے والدین ابھی سر پر ہیں انہیں ان کی خدمت اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کا درس بھی دے گئے۔ جیسے یہ نظم کی شکل میں، اشعار کی شکل میں پڑھ کے بتا رہے تھے کہ یہ بے بہا قیمتی سرمایہ ہے والدین، ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، کوئی ثانی نہیں ہوتا، چاہے جتنے بھی ہم عمر کے جس حصے میں بھی چلے جائیں، بزرگ ہو جائیں، سفید داڑیاں ہو جائیں، مگر والدین اپنے بچوں کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح کوئی بچے کو ٹریٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ نعمت کسی اور جگہ سے نہیں ملتی، دنیا میں کسی اور جگہ سے نہیں ملتی۔ کوئی شفیق جتنا بھی ہوا آپ کا دوست، ساتھی، ہمدرد، کوئی جس طرح ماں باپ آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، دنیا میں کوئی دوست بھی آپ کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتے۔ بے شک بے شک۔ لہٰذا جن دوستوں کے والدین ابھی سر پہ سلامت ہیں، وہ اس خیر کو اور اس نعمت عظیم کو غنیمت سمجھے اپنے لیے، اور ان کی جتنی خدمت اور ان کی جتنی توقیر اور عزت احترام کر سکتا ہے وہ کرے، کہ یہی ہمارا دین ہے اور آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم فرمایا۔
اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت فرما گئے چلے گئے، وہ ان سب کے سال ثواب کے لیے ہمیشہ انہیں اپنی دعاؤں میں نمازوں کے بعد یاد رکھیں۔ یہی نیک صالح اور پرہیزگار اولاد کے لیے سرمایہ ہے ان کا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سب نیکیوں اور پھر ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور جن کے اولاد جن کے والدین حیات ہیں انہیں تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور جن کے گزر گئے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعلیٰ علیین میں شمار فرما دے، اور جنت الفردوس کے وہ اعلیٰ مقامات عطا فرمائے کہ جن کا اللہ رب العزت نے نیکوکاروں کے لیے وعدہ فرمایا۔ بہت بہت شکریہ۔ حاجی عبدالشیر صاحب دارا نادی قرآن کے صدر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ہوئے بہت ہی پیاری باتیں انہوں نے بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت دیتا ہوں جناب حافظ وسیم صاحب کو ختم شریف پڑھیں، وہ اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرص وقنا عذاب البرز وقنا عذاب الميزان ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من الماس والمغرب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم یا رب العالمین جو پاک کلام پڑھے گئے محفل نعت ہانی کی گئی جو ذکر و اذکار کیا گیا یا رب کریم تیری بارگاہ علی جل اندر پیش کرنے قبول منظور فرما بعد از قبولیت حضور تائیدان مدینہ رحمت قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ علی جل اندر حجیتاً توفتاً عقیدتاً پیش کرنے قبول منظور فرما یا رب العالمین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آل پاک اولاد پاک ازواج پاک صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین علیہ اجمعین بزرگان دین چشتیہ قادریہ نشاہیہ قلندریہ ویسیہ نقشبندیہ مجددیہ سب بزرگان دین دلوان پیش کرنے قبول منظور فرما یا رب العالمین حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ہم دفجن مسلمین مسلمات مومنین مومنات مرد و زن اہل اسلام اس دنیا فانی در رخصت ہونے سب دیر روان اس پاک علم دا صاحب پیش کرنا قبول منظور فرما یا رب العالمین حسوس بالحسوس حاضرین محفل دے جتنے بھی عزیز و اقرباء دنیا فانی در رخصت ہونے سب دیر روان اس پاک علم دا صاحب پیش کرنا قبول منظور فرما یا رب العالمین پائی محمد سلطان صاحب دے والد محترم دیرون اس پاک علم دا صاحب پیش کرنا قبول منظور فرما یا رب العالمین انہوں نے اس دنیا دے وچ رہ کے بدقاضِ بشریت انہوں نے کلوں جنہیں بھی غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوئیں یا رب العالمین اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما یا رب العالمین اپنی رحمت کا صدقہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما یا رب العالمین صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما یا رب العالمین ادھر کوئی ہاسپٹل میں یا رب العالمین پاکستانی کی داخل ہو گیا یا رب العالمین اس کے لیے بھی خصوصی دعا کرتے ہیں یا رب العالمین
اس کی بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما یا رب العالمین صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین سانو سارا نو پنج گنا با جماعت نماز عطا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین سانو سارا نو پنج گنا با جماعت نماز عطا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین سانو سارا نو صبح روزانہ قرآن جی دی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین قرآن جی ترجمے دے نال پڑھنے دی ہم سب کو توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم جو بھی بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد دینی عطا فرما یا رب العالمین جو نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان حال ہے یا رب العالمین اس کی اولاد کو فرما بردار بنا یا رب العالمین یمن دے وچ مسلماناں دی یا رب العالمین جڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے یا رب العالمین اپنی رحمت کا صدقہ ان کو محفوظ فرما یا رب العالمین جنگ بندی دا کو بہتر اسباب پیدا فرما یا رب العالمین جتنے بھی باغی ہیں ان کو ہدایت عطا فرما یا رب العالمین ان کی قسمت ہدایت نہیں تو ان کو نیست و نبود فرما یا رب العالمین کل عالم اسلام کو کی خیر فرما یا رب العالمین کفر کو نیست و نبود فرما یا رب العالمین اسلام دا بول بالا فرما یا رب العالمین پاکستان دی خیر فرما یا رب العالمین پاکستان دی برونی سرحدانی حاضر فرما یا رب العالمین ہر قسم دے خطرات و محفوظ فرما یا رب العالمین جو پاکستان دے آپریشن چل رہا ہے یا رب العالمین اس کو جلد ہی اپنے منطقی انجام تک پہنچا یا رب العالمین جتنا بھی بم دھماکے یا رب العالمین آئے دن جو فوت ہو رہے ہیں یا رب العالمین سب کی بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین جو زخمی ہو رہے ہیں یا رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین تمام مسلمان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین یا رب العالمین سب مسلمان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین قبلہ محترم قائد اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد احر القادری دامن برکاتہم العالیہ کو یا رب العالمین صحت کلیہ عطا فرما یا رب العالمین ہر قسم دی بیماری تو محفوظ فرما یا رب العالمین شریر انسان رے شر کو محفوظ فرما یا رب العالمین زمینی آسمانی آفات و بلیات تو محفوظ فرما یا رب العالمین ان کو عمر خضر عطا فرما یا رب العالمین ان کے فیض و برکات ہم سب کو لٹنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جب تمہیں ہو واپسی یا اللہ لپہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا رب آمین